ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے, اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں. وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے. اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہیں اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو ازار ہے تو قمیض نہیں, بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ, اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس نہیں ہے, نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ تو کلچر کا حصہ تھا, غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمائی یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ, طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا.
قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے, بہت حد تک عرف سے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے, اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو, کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو.
ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے. اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں لیں, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے. ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے بھائی. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, بڑے بھائی کا نام لینا, کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے 10 سال عمر میں آپ سے بڑا ہے, اس کو نام لے کے پکارنا, اگر یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا یا کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے, بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے, بڑے بھیا کہنا چاہیے. یہی ہے نا. اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے بھائی. عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علم میں نہیں ہے, وہ تو نام لیتے تھے. اب آپ کہو کہ اس مفتی نے یہ کہا ہے کہ بڑے بھائی کا نام نہ لو, اور اس پر کوئی قرآن و حدیث کی حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. یہ سب اندھے مقلد ہیں, یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو قرآن و حدیث بالکل بھی نہیں آتا. الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام سے نہ پکارے, کیونکہ شریعت میں چھوٹے بھائی کو حکم ہے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے. کیسے کرے یہ شریعت نے نہیں بتایا. نام لینا بڑے بھائی کا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بدتمیز سمجھا جاتا ہے. جو اپنے بڑے بھائی کو بولا ستار ذرا ادھر آنا, بات سننا کیا حال ہے, ستار ذرا پانی لے کر آنا, وہ بولے گا میں تیرا بھائی ہوں, تیرے باپ کی جگہ ہوں, تو آپ بولو گے بھائی جان, بھیا, یہی کہیں گے نا. اس کے لیے بخاری مسلم کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے اتنے حوالے کی ضرورت ہوگی کہ چھوٹے پر بڑے کا احترام لازم ہے. احترام کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ آپ کو بخاری مسلم نہیں بتائے گی. کیونکہ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے. بڑی بہن کو لوگ کیا کہتے ہیں, نام سے پکارتے ہیں یا آپی آپا باجی کہتے ہیں؟ بخاری میں ہے کہیں کہ بڑی بہن کو نام سے نہ پکارو ہے بھائی؟ ارے بھائی کوئی بڑی بہن آپ سے 20 سال عمر میں بڑی ہو, آپ اس کو نام لے کے بلاؤ, بے ادبی ہے نا. آپ کیا بولو گے؟ آپی باجی. جو تمیز, اگر اچھا خاندان ہے بھائی, اگر نہیں ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. اگر پھر آپ یہ بولو گے بخاری کی حوالہ دکھاؤ, اس کا مطلب آپ کے خاندان میں کوئی پرمپرا آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کلچر ہے ہی نہیں. تو بڑے بھائی کو پشتو میں ورورا کہیں گے, ورورا جب بلائیں گے نا, ورور. اور اردو میں تو اور بڑے ادب تمیز ہیں. اردو میں تو پہلے تو بہت ہی ہوتا تھا, اب تو شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اردو میں تو چھوٹی بیٹی کو دختر کہیں گے نا, وہ شادی کارڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں. اب تو نور چشمی کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری نور چشمی دخترے کی شادی فرزند انجمن سے قرار پائی ہے. آدمی کا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اردو میں تو اور ہوا کرتا. تو یہ ہر زبان کا کلچر ہے, ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. دیکھو اردو میں کسی بڑے کو تم سے بات کرو گے بے ادبی ہے, انگلش میں یو کہو گے بے ادبی نہیں ہے. تو ہر زبان کا اپنا کلچر ہے, اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. تو ایک اور بات تھی, ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے, ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے, شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر کلچر کو فالو نہیں کر سکتے. بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر بارات کا کھانا, اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست. نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاؤ, لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے, بلکہ ولیمہ کیا ہے. تو جو لڑکے والے کرتے ہیں,
تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدعت ہے. بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے. اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا. بھائی شریعت اس بارے میں خاموش ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش. تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو, آپ اس کو فالو کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں, کیونکہ بارات کے کھانے کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ برے ہیں. بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے؟ آسان. اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے, اس لیے ہم اس سے کیا کریں گے؟ منع کریں گے. تو یہ تمہارے ذمے ہے, بتا رہا ہوں میں تو بیان کر کے بھول جاتا ہوں, پتہ نہیں کوئی ایسا کلپ آتا ہی نہیں مارکیٹ میں, پھر وہ الٹی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ادب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لیں, لے لیں تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نہ لیں تو اچھا ہے, اچھا لگے گا, اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھئی شوہر, ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا اچھا سا بول کے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بیوی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے, کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے آج کل جس اسٹائل میں. پھر بعض نے یہ بھی اصرار کیا کہ شوہر بھی تو بیوی کا نام لے سکتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوٹا بڑے کا نام. بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے, تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے, بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ذلیل کرے اس کو؟ تو ذلیل بھی نہ کرے, عزت دے, لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے. بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے, اس کا بھی احترام کرنا چاہیے, لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم. یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے, کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے, اور یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گھر والوں سے کہتے تھے نا اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو, کھانا لگوا دو. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کہ یہ نوکرانی ہے. یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرالل ہے, وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے. اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے, بہت سخت. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اس کے خلاف تھے. تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا, وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو 2 سے ضرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے؟ شوہر کا کرے, مگر عورت اس سے ڈبل احترام کرے شوہر کا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے, تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے, نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے, وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے, جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں, اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں.
عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس، اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے، تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا، اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا، یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے،
حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. مشرکین مکہ بیہودہ قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے، آپ یہ والا معجزہ دکھا دیں، آپ یہ معجزہ دکھا دیں. کچھ معجزے تو دکھائے بھی، لیکن ان کے ہر بات کا جواب نہیں دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل کریں اور مردے زندہ ہو کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل کے انبار لگا دو، انہوں نے نہیں ماننا. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کے بیہودہ مطالبوں سے. آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ کرنا، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں. تو اس میں ہمیں بھی یہ پیغام ہے بھائی، ہم حق بات بیان کرتے رہیں گے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی. تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، چونکہ کچھ آیتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جس کی لوگ غلط تفسیر بتاتے ہیں، اس لیے میں وہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ غلط تفسیر سے لوگ ہوشیار رہیں، غلط تفسیر میں نہ پڑیں. یہ جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. آج کل اس کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے. کوئی نیا فرقہ امت میں اٹھتا ہے، کوئی نئی بات لے کر آتا ہے مارکیٹ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوتی. جب علماء رد کرتے ہیں کہ بھائی پوری امت ایک طرف جا رہی ہے، تم 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو، تو وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھو قرآن کہہ رہے اکثریت کو فالو مت کرنا. او بھائی یہ مطلب آیت کا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جب اکثریت کافروں کی تھی، دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کی اکثریت مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں میں اکثریت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جب کوئی ایمان والے ہیں، قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ان میں اکثریت کا کسی بات پہ جمع ہونا یہ اس کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا، اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے. یہ حدیث ہے
کہ تو وہاں بھی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی ہوئی تھی تو نے, فرقی چھوٹی سی, فرقے بھی نہیں ہے ابھی, فرقیاں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی فرقیاں. یہ بچے نے پیشاب کیا بھائی, پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو, چھوٹے بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں, اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے. یہ تو غلط ہو گیا نا. یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے, اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا. اچھا ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے, لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا, کھڑا ہو وہاں پہ بھائی, کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں, چلیں اس کو کرواتے ہیں, ٹینشن نہیں. شنگیری صاحب قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق, کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں, مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے. اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں, اور وہ ہے حیا کے خلاف, مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں, اس لیے بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے, بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا. یہ بیماری بھی, یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم, یہ تمہاری زوجات ہیں, بیویاں ہیں, یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں. تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, گندگی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک, لیکن کیا ہے لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے, شہوت کا درندہ ہوتا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں, تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو. اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو, نیک نہ ہو, یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے, وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں. اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے. انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے, آخرت کا عذاب تو بعد میں, دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے. پھر جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی, پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا, اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے, اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے, وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے. تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں, ہم درندے نہیں ہیں, ہم گھوڑے نہیں ہیں, ہم گدھے نہیں ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم انگریز نہیں ہیں. انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے, وہ تو درندے بن چکے ہیں. ہم تو درندے نہیں ہیں, ہم تو حلال کھاتے ہیں, پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے, بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے, اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے, بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو, اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی آتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے, بیوی آمادہ نہیں ہوتی, تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے, پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یاد رکھیں, جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے, تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو, تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو. اس کو زنا کرنے دیں, وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا.
ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں. تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے, ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے. اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا, چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے, تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی شراب کا عادی ہے, ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے, بہترین علاج کے چھوڑ دے. کتنے دن تڑپے گا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ, بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا, اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. سگریٹ کا عادی ہے, چھوڑ دے گا. تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے, چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے, آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی, لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے. تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی, برائی کی, تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے, ماحول بدلے, اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے. نہیں کی, صبر نہیں کیا اس نے, پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی, پھر آخرت کا عذاب بہت سخت. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی. تو بات حیا کے خلاف ہے, مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے, وہ بات فرما رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے, ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں, اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں. برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا, اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے, یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا, بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں, کھانسی ہے, نزلہ ہے, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے, کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا, پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی, ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے, اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے, حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن جو نیچرل مزہ تھا, آپ کا گھر بار آباد ہو, محبتیں ہوں, میاں بیوی کا ریلیشن, عورت کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل, نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے, ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے. یار ایسے شکوک ایک دوسرے پہ,
شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غلغباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ان کو بورنگ ہے. یہ ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں کہ وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں, اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پوزیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے, لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتا چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی, وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں. ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. تو اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی کہاں ہوگی محبت؟ تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, حرام ہے, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں اتنی ریسٹرکشنز ہوں, بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا, جرمنی کا تھا میرا خیال ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے, جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے, مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی, اس سے پھر اس کی شادی ہوئی. بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے, گپ شپ لگائی, تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادی. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, حالانکہ وہ مسلمان ہے, پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے, ہم نے اتنی بڑی قربان, اور صحت بھی ایسی اس گورے کی. آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے, کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی, اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے,
اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا, انگلش بھی جانتا تھا, وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کرتے کیا ہے, ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں. دفتر میں ان کی جو سیکریٹری ہے وہ الگ ہے, وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے, وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے, اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے. اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, فلاں ملک جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں, جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا, یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو, کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے, وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا, وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی, اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم, مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پھر ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا, اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو, تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام نیچر کبھی غلطی کرتی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو, مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی یہ نیچرل ہے نا, انڈے کھاتے رہو, پراٹھے کھاتے رہو, چاول کھاتے رہو, روٹی کھاتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے, باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو, سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے, تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا, بھوک نہیں لگے گی, تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ یار, ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض, لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے, یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا, مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا, لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے, کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو, جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما, ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے,
تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی, بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا, خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے.